الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. زینت محفل فخر اہل سنت عاشق خیر الورا عالم بعمل حضرت مولانا امتیاز احمد قادری صاحب زید شرفہ، عاشق خیر الورا قرۃ عیون الصلحاء برادرم شہزاد شفیق شرک پور صاحب، انتہائی قابل احترام مہمانان ذی وقار برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں اس محفل ذکر رسول میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم گناہ گاروں کے لیے یہی بہت بڑا شرف ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت والی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں روزانہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سر سجدے میں رکھے جاتے ہیں۔ آج تک اس مسجد میں جتنی عبادت ہوئی ہے اس کی برکتیں اس ماحول کے اندر موجود ہیں۔ آپ لوگوں نے اس محفل میں شامل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ بھی آپ کی اس محبت کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن مجید نے فرمایا عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا۔ آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ آج سفینہ غوثیہ میں محفل میلاد ہو رہی ہے، تلاوت ہوگی، ثنا خوانی ہوگی، درود و سلام ہوگا، اعمال حسنہ ہوں گے، تو ہم نے سوچا یقیناً آج سفینہ غوثیہ میں حضور کا فیض بٹے گا۔ جہاں اتنے اعمال حسنہ سر انجام دیے جائیں گے اور عاشقوں کا اجتماع ہوگا، وہاں یقیناً مدینہ منورہ کی خیرات بٹے گی۔ تو ہم بھی سائل بن کے آ گئے۔ سائل کے لفظ پہ چند دوستوں نے تائید کی ہے، تماشائی بن کے آئے ہیں یا تمنائی بن کے آئے ہیں؟ تماشائی رونق محفل دیکھنے آتا ہے اور تمنائی کچھ حاصل کرنے آتا ہے۔ تماشائی اپنے نفس کو راضی کرنے آتا ہے اور تمنائی اپنے محبوب کو راضی کرنے آتا ہے۔ تماشائی کی نظر ظاہر تک رہتی ہے، حقیقت تک نہیں پہنچتی، اور تمنائی حقیقت کے خزانوں سے جھولی بھر کے جاتا ہے۔ آپ کسی عامی کی محفل میں نہیں بیٹھے ہوئے، رحمت للعالمین کی محفل میں بیٹھے ہوئے، اس لیے تمنائی بن کے بیٹھیں، یقیناً جھولیاں رحمت کے پھولوں سے بھر دی جائیں گی۔ بعض دوست یہ پوچھتے ہیں کہ حضور کا ذکر تو بڑی شان والا ہے، پر ذکر رسول تو گھر اکیلے بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے،
تنہائی میں بیٹھ کے بھی نعت پڑھی جا سکتی ہے، درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، پھر یہ محفل کا کیا فائدہ ہے؟ محفل میں حضور کے دیوانے اکٹھے ہوئے، عاشقوں کا اجتماع ہوا، حفاظ کرام آئے، سفید ریش والے بزرگ آئے، کوئی پتہ نہیں ان آنے والوں میں کوئی ایک ایسا ہو جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور اس ایک مقبول بندے کے صدقے پوری محفل بے کرم ہو۔ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو پھر ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو پھر مال چھانٹی نہیں کیا جاتا۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی بخشے آتا۔ یہ محفل کا فائدہ ہے۔ کسی سعادت مند کے پاس بیٹھنا میسر آ گیا تو فیض صحبت سے ہی دلوں کی غفلت دور ہو جاتی ہے۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات منتظمین کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ چند گھڑیاں محفل میلاد ہے تو حضور کی آمد پاک کی جو اہمیت ہے اور عظمت ہے اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی مرضی سے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگتے ہیں، یا اللہ صحت دے، دولت دے، شہرت دے، خوشیاں دے۔ اپنی مرضی سے تو ہم بہت کچھ مانگتے ہیں، کبھی اس سے بھی پوچھا ہے کہ تو بتا کیا مانگے؟ جس نے عطا کرنا ہے اس سے بھی پوچھے کہ کیا مانگنا چاہیے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں دعائیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ نے اپنی چاہت بتائی ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے مانگو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر اس میں دعائیں کیوں ہیں؟ اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے کہ یہ چیزیں مانگو، یہ چیزیں مانگنی چاہیے۔ اگر قرآن میں دعائیں نازل نہ ہوتی تو شاید ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہ جاتا کہ یہ چیزیں بھی رب سے مانگنی چاہیے۔ اس لیے اللہ کریم نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک میں جو دعا ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ سنورا ہوا انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور بگڑا ہوا انسان شیاطین سے بدتر ہو جاتا ہے۔ انسان سنور جائے تو رب کا قرب پا لیتا ہے، بگڑ جائے تو درندوں سے بھی زیادہ خونخوار بن جاتا ہے۔ انسان میں یہ امکان موجود ہے کہ وہ بگڑ جائے، اس کے اندر خواہشات رکھی گئی ہیں، اور انسان کو بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ تخلیق کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جس نے ہمیں خلق کیا ہے وہ خالق کون ہے؟ جب دنیا میں ہم نے رہنا نہیں تھا تو ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے؟ جب انسان کو ان ساری چیزوں کا علم ہو جائے اور انسان اپنی منزل کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہو تو پھر زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا، جینا بھی آسان اور مرنا بھی آسان، پھر دل کو سچی خوشی حاصل ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے، اگر انسان اس مقصد کی طرف چل پڑا، رخ ٹھیک ہو گیا، زندگی کا رخ ٹھیک ہو گیا، تو انسان کے دل کو اطمینان مل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے سب سے پہلے ہمیں ہدایت مانگنا سکھایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔
آگے سورہ بقرہ شروع ہوئی. یہ دو الگ صورتیں ہیں لیکن مضمون ایک ہی چل رہا ہے. سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا اور سورہ بقرہ میں ہے ہدی للمتقین. سورہ فاتحہ میں سوال ہے، سورہ بقرہ میں اس کا جواب ہے. سورہ فاتحہ میں دعا ہے، سورہ بقرہ میں اس کی قبولیت ہے. سورہ فاتحہ میں ہے پروردگار ہدایت عطا فرما، اور سورہ بقرہ میں ہے آؤ اگر ہدایت مانگنے میں مخلص ہو تو اس کتاب سے تعلق جوڑ لو جو ہدایت کا سرچشمہ بنا کے اتاری دے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے. ہماری سب سے بڑی ضرورت قرآن سے پوری ہو رہی ہے. وہ کتاب جس کے بارے میں اعلان ہوا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کتاب میں اللہ کریم نے نبیوں کا میلاد بیان فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد، حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ، ان کے میلاد اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. اگر نبیوں کا میلاد بیان کرنا ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ نہ ہوتا تو اللہ کتاب ہدایت میں نبیوں کا میلاد نہ بیان کرتا. جب اللہ کریم نے قرآن پاک میں نبیوں کا میلاد بیان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جب نبیوں کا میلاد سنا جائے تو دل کو ہدایت ملتی ہے. نبیوں کا میلاد شان والا ہے کہ اللہ نے قرآن میں نبیوں کا میلاد بیان کیا. سورہ مریم میں ہے حضرت بی بی مریم کی گود میں جب جناب عیسیٰ آئے، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو تخلیق فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا ہے کہ میں اسباب کا محتاج نہیں، میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں. ویسے قانون یہی ہے کہ میاں بیوی دونوں کے وجود سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ قانون ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد کو پیدا کر سکتا ہے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی. بی بی پاک سوچ رہی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کے آبادی میں جاؤں گی، قوم پوچھے گی کہ بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لائی ہو، تو میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ کریم نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب قوم پوچھے گی تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ خود جواب دے گا. بی بی پاک جناب عیسیٰ کو لے کے آبادی میں آئیں. قوم نے پوچھا مریم تم تو پاک دامن عورت تھی، تم تو پاکیزہ کردار کی مالک، تمہارا باپ بڑا نیک، گھر کا ماحول بڑا پاکیزہ، یہ بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لائی ہو؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. سورہ مریم میں ہے حضرت مریم نے جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. کیا کیا؟ لفظ کوئی نہیں بولے، آواز نہیں دی کہ عیسیٰ جواب دو، آواز نہیں دی، لفظ بھی نہیں بولے، صرف اشارہ کیا. یہ قرآن پاک ہے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. قربان جاؤں نبی ماں کی گود میں بھی ماں کے اشارے سمجھ رہا. 24 گھنٹے عمر نہیں، ایک دن عمر نہیں ہے. ظاہری عمر پاک ایک دن نہیں، شیر خارگی کی عمر ہے. حضرت عیسیٰ ماں کے اشارے سمجھ رہی ہے کہ میری ماں کے دل میں کیا ہے اور ماں نے کیوں اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم نے کہا یہ بچہ کیسے گفتگو کرے گا، کیا اس شیر خار سے ہم کلام کریں؟ قوم تعجب کا اظہار کر رہی ہے.
کہ اس شیر خار سے ہم کیسے کلام کریں؟ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا۔ قوم حیرت کا اظہار کر رہی ہے کہ مریم تم کہتی ہو اس سے کلام کریں، اس سے پوچھیں، یہ تو شیر خار ہے۔ قرآن کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے بولنا بھی شروع کر دیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ اس وقت انجیل نازل ہو چکی تھی، انجیل آئندہ زمانے میں نازل ہوگی، حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا رہے۔ آپ تو ابھی شیر خارگی کی عمر میں، وہ کتاب جو آئندہ دور میں نازل ہونی ہے نبی پہلے ہی بتا رہے۔ اللہ نے آئندہ کے حالات کا علم بھی نبی کو عطا فرمایا۔ آگے فرمایا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، بنانے والے نے مجھے بنایا ہی مبارک ہے۔ برکتیں میرے وجود میں بھر دی گئی ہیں، برکتیں گوندی گئی ہیں میری ذات میں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، بنانے والے نے مجھے بنایا ہی برکتوں والا ہے۔ سورج کو روشنی والا بنایا گیا، سورج طلوع ہو روشنی پھیل جاتی ہے۔ پھول کو خوشبو والا بنایا گیا ہے، جہاں پھول رکھیں وہاں خوشبو ہوگی۔ شہد کو مٹھاس والا بنایا ہے، جس منہ میں شہد ہو اس منہ میں مٹھاس ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مجھے برکتوں والا بنایا ہے، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جہاں میں ہوں وہاں۔ مریض کو لائے نا حضرت عیسیٰ کے پاس، یہ قرآن پاک ہے، حضرت عیسیٰ ہاتھ ٹچ کرتے ہیں مرض دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں میڈیکل سائنس بڑی ترقی پر تھی، طب بڑے عروج پر تھی حضرت عیسیٰ کے دور میں، پر مردے کو زندہ نہیں تھے کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو وہ معجزات عطا کرتا ہے کہ جس کے سامنے اس دور کا علم عاجز ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، 100 سال پرانا مردہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ پیدائشی نابینا لے کے آئیں، حضرت عیسیٰ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اندھے کو نظر مل جاتی ہے۔ آپ کا لقب ہے مسیح، مسیح کا مطلب ہے مسح کر کے مرض کو دور کر دینے والا۔ ہاتھ ٹچ کر کے، جس جسم کو حضرت عیسیٰ کا ہاتھ لگ جائے اس جسم میں مرض نہیں رہ سکتی، مرض نکل جاتی۔ یہ برکت ہے حضرت عیسیٰ کے وجود کی۔ حضرت عیسیٰ کے سامنے مٹی کا بنا ہوا طوطا، مٹی کی بنی ہوئی چڑیا، مٹی کا مجسمہ رکھیں، حضرت عیسیٰ پھونک مار کے زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتے۔ یہ چاروں شانیں قرآن نے بیان کی۔ آپ مسح کر کے مریض کو شفا دے دیتے ہیں، نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے نظر مل جاتی ہے، قبر کو ٹھوکر مارے کم بِإِذْنِ اللہ کہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مجسمے میں پھونک مارے وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بڑی شانیں رکھتے ہیں، پر سورہ صف پڑھ کے دیکھیں، حضرت عیسیٰ نے فرمایا میری آمد کا مقصد کیا ہے؟ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں بڑی شانیں لے کے آیا ہوں پر محمد الرسول اللہ کا اعلان کرنے کے لیے (1929) لاہور سے بائبل شائع ہوئی، اس میں انجیل یوحنا ہے۔ انجیل یوحنا میں ہے کہ 40 عیسائی یوحنا کے پاس آئے اور یوحنا سے کہنے لگے ہمارا خیال ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں نا حضرت عیسیٰ، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، یہی وہ نبی ہیں جن کو حضرت ابراہیم نے مانگا تھا۔ یوحنا نے کہا میرا بھی یہ خیال ہے پر میرا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ان 40 عیسائیوں نے کہا چلو پھر حضرت عیسیٰ کے پاس چل کے پوچھتے ہیں
کیا آپ ہی آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا؟ کیا آپ ہی وہ نبی ہیں جن کو حضرت ابراہیم نے مانگا تھا؟ کیا آپ ہی وہ نبی ہیں جن کا واسطہ دے کے یہودی دعا کرتے تھے اللہ نے فتح دے دیتا تھا؟ اب یہ 40 عیسائی اکٹھے ہو کے آگے حضرت عیسیٰ کے پاس، یوحنا نے ان کی ترجمانی کی. یوحنا حواری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. انجیل یوحنا میں یہ واقعہ موجود ہے. یوحنا نے کہا پیارے عیسیٰ کیا آپ آخری نبی ہیں؟ کیا آپ ہی وہ نبی ہیں جنہیں حضرت ابراہیم نے مانگا تھا؟ جب حضرت عیسیٰ سے یہ سوال ہوا آپ کے وجود پہ کپ کپی آپ لرز اٹھے، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. یوحنا نے کہا پیغمبر جواب عطا فرمائے، کیا آپ ہی وہ نبی ہیں؟ فرمایا اس کا جواب تمہیں کل دوں گا. جاؤ بستیوں میں پھیل جاؤ، بستیوں میں اعلان کرو، یروشلم کے شہر ناصرہ کے مرکزی چوک میں لوگ جمع ہو جائیں، مجمع عام میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا تاکہ سب کو پتہ چل جائے، کسی کو شک نہ رہ جائے. دوسرے دن یروشلم کے شہر ناصرہ کے مرکزی چوک میں ایک بڑا اجتماع ہو گیا، کیونکہ وہ 40 عیسائی پھیل کے بستیوں میں لوگوں کو اکٹھا کیا. حضرت عیسیٰ تشریف لائے، بلند چبوترے پہ رونق افروز ہیں. یوحنا آگے بڑھا، اس نے کل والا ہی سوال کیا، کیا آپ ہی آخری نبی ہیں؟ کیا آپ ہی وہ نبی ہیں جنہیں حضرت ابراہیم نے مانگا تھا؟ کیا آپ ہی وہ نبی ہیں جن کا واسطہ دے کے بنی اسرائیل دعا کرتے رب ان کی دعا قبول کر لیتا؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا I am not that messenger. یہ انجیل یوحنا میں ہے. آپ نے فرمایا میں وہ نہیں. I am not that messenger. میں وہ نہیں. حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں وہ نہیں، میں وہ نہیں، کوئی مثل نہیں. چپ کر میرے علی ایتھے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں وہ نہیں. یوحنا نے کہا پھر اتنی شانیں لے کے آئے، مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، کوڑوں کو شفا دے رہے ہیں، نابینوں کو نظر بخش رہے ہیں، اتنی شانیں دے کے رب نے بھیجا ہے، تو آمد کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا I am with you here only for his announcement. وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو میں ان کا اعلان کرنے کے لیے آیا. وہ جس نبی معظم و محتشم کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو میں اس نبی کا اعلان کرنے کے لیے. قرآن پاک نے اس واقعہ کو بیان کیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں بشارت دینے آیا ہوں، میرے بعد وہ شانوں والا رسول آ رہا ہے. اب آپ فیصلہ کریں، حضرت عیسیٰ جو حضور کا اعلان کرنے آئے ان کا وجود برکتوں والا ہے، تو جن کا اعلان کرنے آئے ہیں ان کا وجود کتنی برکتوں والا ہے. جو اعلان کرنے آئے ہیں جناب عیسیٰ، ان کے بارے میں سورہ مریم کے اندر ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، بنانے والے نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرا وجود برکتوں والا ہے. تو جن کا اعلان کرنے آئے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، وہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے. نعمتیں بانٹتا جسمد وہ ذیشان کیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ابھی میں عرض کر رہا تھا حضرت عیسیٰ ہاتھ رکھے مرض دور ہو جاتا ہے. امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں مجلس نبوی میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے بیٹے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے حنظلہ، اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں. میرے آقا کریم نے فرمایا ادن منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ. جب حضرت حنظلہ کو حضور نے بلایا ہوگا میرے قریب ہو جاؤ، تو حضرت حنظلہ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی جسے مخاطب کر کے حضور بلائے ادن منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ. یہ حضور کے بلانے میں جو لطف ہے. حضرت ابو ذر غفاری، ان سے ایک روایت ہے مسلم شریف میں، وہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے بلایا یا ابا ذر
حدیث جب بھی وہ بیان کرتے تو فرماتے اس حدیث سے پہلے حضور نے مجھے بلایا تھا یا ابا ذر۔ صحابہ پوچھتے آپ حدیث سنانے سے پہلے یہ کیوں سناتے ہیں؟ فرماتے جب بھی میں دہراتا ہوں نا کہ ان لفظوں سے حضور نے مجھے بلایا تھا، میرا دل اطمینان سے بھر جاتا، میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ یہ تو کسی عاشق سے پوچھے نا کہ حضور بلائیں تو عاشق کے دل کی کیفیت کیا ہوتی۔ مولانا جامی کہتے ہیں کاش سکت کوئے تورا نام جامی بولے کہ بر زبانت آمد گاہے گاہے۔ یا رسول اللہ کاش اس دور کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، کسی بہانے آپ کے ہونٹوں پہ میرا نام تو آ جاتا۔ مثنوی شریف میں مولانا روم نے ایک روایت نقل کی ہے، یہ حضرت حنظلہ والی روایت بعد میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور کے بلانے پر ایک روایت مجھے یاد آئی۔ مثنوی شریف میں ہے کہ ایک بوڑھی خاتون صحابیہ اپنے جوان بیٹے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جوان ہے لیکن نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، جب تک میری صحت تھی میں اس کی خدمت کرتی رہی، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، یا رسول اللہ میں اس کی خدمت نہیں کر سکتی، نگاہ کرم فرمائیں اس کو صحت مل جائے۔ میرے آقا کریم نے بوڑھی صحابیہ کی طرف دیکھا، ماں کی آنکھوں میں ویرانی نظر آئی، چہرے پہ اداسی نظر آئی، ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، ماں بوڑھی ہو چکی ہے۔ حضور کسی امتی کا غم دیکھیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے وہ اللہ کے رسول پہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کا نبی تمہارا خیر خواہ ہے، مومنوں پر تو بڑی رافت کرنے والے اور رحمت کرنے والے۔ حضور نے دیکھا بوڑھی صحابیہ پریشان ہے، اداسی ہے چہرے پہ، میرے آقا کریم اس کے جوان بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یا ولدو، اس بچے نے فوراً جواب دیا لبیک یا رسول اللہ۔ ماں نے حیران ہو کے کہا یا رسول اللہ یہ تو بولتا ہی نہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تیری ماں کیا کہتی ہے؟ تو بولتا ہی نہیں تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تک کسی نے آپ کی طرح بلایا ہی نہیں، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے، سراپا برکت بنا کے رب نے بھیجا ہے۔ وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ گنگیاں نو گلاں، وہ سکیاں کھجوراں۔ سیرت حلبیہ میں ہے، سفر ہجرت میں میرے آقا کریم حضرت ام معبد کے گھر کچھ دیر ٹھہرے ہیں تو ایک خشک تنے کے پاس آپ نے تازہ وضو فرمایا ہے، تو کلی مبارک کا پانی آپ نے تنے کی طرف گرایا ہے۔ خشک تنا تھا، اس پہ کوئی شاخیں نہیں، کوئی پتے نہیں۔ ام معبد کہتی ہیں حضور وضو فرما کے آگے سفر پہ تشریف لے گئے، میں نے کیا دیکھا کچھ دنوں بعد ہمارا وہ خشک تنا اس پر شاخیں آ گئی، پتے آ گئے، وہ خشک درخت ہرا ہو گیا۔ سیرت حلبیہ میں ہے، لکھنے والے آج سے 5 صدی پیشتر عرب کے مشہور محقق ہیں علامہ علی بن برہان الدین، یہ ملک شام کے رہنے والے تھے۔ وہ فرماتے ہیں جب وہ درخت ہرا ہوا تو اس درخت کو یہ شان مل گئی۔ ام معبد فرماتی ہیں میرے قبیلے میں کسی کی بکری دودھ نہیں دیتی، اونٹنی دودھ نہیں دیتی، کوئی جانور بیمار ہو جاتا، وہ درخت جس کے پاس حضور نے وضو فرمایا تھا اس کے پتے بیمار جانور کو کھلائے جاتے، رب سے عطا فرمایا۔ او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، او گنگیاں نو گلاں، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سنا رہا تھا جسے امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں نقل کی ہے۔ حضرت حنظلہ سے میرے آقا کریم نے فرمایا ادنو منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ۔ حنظلہ قریب ہوئے، فوضع یدہ علی رأسہ، میرے آقا کریم نے حضرت حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھا،
فقال بارک اللہ فیک، دعا مانگی پروردگار برکتیں عطا فرما دے، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے دعا فرمائی۔ حنظلہ واپس قبیلے میں آئے، اہل قبیلہ کو پتا چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص شفقت فرمائی ہے، جناب حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی ہے۔ اہل قبیلہ کو یہ پتا چلا، جب بھی قبیلے میں کوئی بیمار ہوتا، کوئی انسان یا کوئی جانور، مریض کو لے کے لوگ حضرت حنظلہ کے گھر آ جاتے اور کہتے حنظلہ وہ جو تم حضور سے دعا لے کے آئے ہو نا، اس دعا میں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ حنظلہ وہ جو تم حضور سے دعا کروا کے آئے ہو، اس دعا میں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ اب جناب حنظلہ کیا کرتے؟ ان کے سر پہ جہاں حضور نے ہاتھ رکھا تھا وہاں حنظلہ اپنا ہاتھ رکھتے اور پڑھتے بسم اللہ علی اسر ید رسول اللہ، یہ پڑھ کے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر مریض کے جسم پہ پھیرتے، اللہ مریض کو شفا عطا فرمائے۔ یہ امام بخاری نے روایت نقل کی۔ حضرت حنظلہ اپنے سر پہ اس جگہ ہاتھ رکھتے جہاں رسول اللہ نے ہاتھ رکھا اور پڑھتے بسم اللہ علی اسر ید رسول اللہ، پھر مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ مرض کو دور فرما دے۔ حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، مرض دور ہو جاتی ہے۔ یہاں حضور نہیں ہاتھ رکھ رہے، صحابی ہاتھ رکھ رہے، پر صحابی اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے جہاں حضور کا ہاتھ لگا تھا۔ یہ حضور کی برکتیں ہیں جو آگے امت میں تقسیم ہو رہی ہیں۔ برکتیں کس کی ہیں؟ حضور کی۔ صحابی اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے جہاں رسول اللہ کا ہاتھ لگا تھا اور صاحب دعا بھی کر رہے ہیں، یا اللہ حضور کے ہاتھ کی برکت ظاہر فرما دے۔ حضرت انس بن مالک حضور کے صحابی ہیں، خادم رسول ہیں، ان کے شاگرد ہیں ثابت بنانی۔ انس بن مالک سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ ثابت بنانی عرض کرتے ہیں میں نے حضور سے مصافحہ نہیں کیا، میں نے حضور کا ہاتھ نہیں چوما، اور میں وہ ہاتھ چوم رہا ہوں جو حضور کے ہاتھ سے مس ہوا، میں وہ ہاتھ چوم رہا ہوں جو حضور کے دستے پاک سے لگا ہے۔ حضرت ثابت بنانی حضرت انس بن مالک کا ہاتھ چوم کے حضور کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر، میرے آقا کریم ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو جس جگہ ہاتھ رکھتے تھے مسجد نبوی میں، عبداللہ بن عمر وہاں ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یہاں کیوں ہاتھ پھیر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہاں حضور کا ہاتھ لگا ہے، یہاں حضور کا ہاتھ لگا ہے، اس لیے میں یہاں ہاتھ پھیر رہا۔ میرے آقا کریم کا وجود برکتوں والا ہے۔ اللہ کریم نے حضور کو ایسی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت انس بن مالک جن کا ذکر میں کر رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور پریشان بیٹھے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا انس کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ چند دن ہو گئے میں گھر میں کنواں کھود رہا تھا، کنواں نکلا ہے، پانی نکل آیا ہے، لیکن پانی پینے والا نہیں ہے، کھارا پانی ہے، میری محنت ضائع گئی، اس لیے پریشان۔ میرے آقا کریم نے فرمایا انس مجھے اپنے گھر لے چلو، میں کھاری کنواں میٹھا کرا دوں۔ اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اشارے احد کی طرف سے آئے نا مسجد نبوی، المدینہ ہلٹن یہ جو بڑا ہوٹل ہے، اس سے باب فہد، اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہوں تو باب فہد سے چند قدم بائیں ہاتھ زمین پہ پھولدار ٹائل لگی ہوئی ہے، یہاں کنواں تھا حضرت انس کا، وہ دوسری ٹائل سے الگ ہی ٹائل لگی ہوئی ہے، کوئی 2 مصلوں کی جگہ پہ پھولدار ٹائل لگی ہوئی ہے۔ یہ حضرت انس کا گھر تھا، اس ٹائل کے نیچے کنواں ہے جسے حضور نے میٹھا کیا تھا۔ میرے آقا تشریف لائے حضرت انس کے گھر، لعاب دہن ڈالا کنویں میں، کنواں میٹھا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، سارے بولنا عشق نال تے محبت نال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، آستان عالیہ بابری شریف۔
ماشاءاللہ اہل دانش اہل شعور پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں. آسمان سے جب بارش کا پانی گرتا ہے تو اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اور کوئی بو بھی نہیں ہوتی، بے ذائقہ بے بو. وہ جس زمین کے اندر جذب ہوتا ہے اس مٹی کے اثرات لے لیتا ہے. اس لیے مختلف علاقوں کا پانی مختلف ذائقے رکھتا ہے. جیسی مٹی کی تاثیر ہوتی ہے ویسا ذائقہ پانی کے اندر آتا ہے، ورنہ بارش کا پانی جو ہے وہ بے ذائقہ اور بے بو ہوتا ہے. جب مٹی کے اندر جذب ہوتا ہے، اب ہم کنویں سے نکالتے ہیں تو وہ مٹی کے اثرات اپنے اندر لے لیتا ہے. میرے آقا کریم نے حضرت انس بن مالک کے کنویں میں لعاب دہن ڈالا، پانی میٹھا ہو گیا. آپ نے پانی میٹھا کیا ہے یا مٹی کی تاثیر بدل دی ہے؟ جی، مٹی کی تاثیر. اگر صرف پانی میٹھا فرماتے تو جب وہ پانی سارا نکل جاتا پیچھے سے نیا پانی آتا وہ پھر کڑوا، وہ پھر کھارا ہی ہوتا. حضور نے صرف اس وقت موجود پانی ہی میٹھا نہیں کیا، آپ نے مٹی کی تاثیر ہی بدل دی. وہ جب کرم کرتے ہیں تو نسلیں سنوار دیتے ہیں. پھر پانی جتنا بھی آ رہا ہے سارا میٹھا ہی آ رہا ہے. میرے آقا کریم نے صرف کنویں میں موجود پانی میٹھا نہیں کیا، لعاب دہن کی برکت سے مٹی کی تاثیر ہی بدل دی. حضور کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ کا نام کیا تھا؟ میرے آقا تشریف لائے تو مدینہ منورہ. 100 سے زیادہ نام اس شہر کے کتابوں میں موجود ہیں. پہلے یثرب تھا، اب شفاؤں والا گھر بن گیا، دار الشفا بن گیا. تو میرے آقا کے قدم ٹکے ہیں، میرے آقا کی آمد ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بیماریوں سے نجات دی ہے، شفاؤں کا مرکز بنا دیا. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت استدعا کی ہے، استغاثہ کیا ہے، دل کے یثرب کو بھی کر جائے مدینہ ایک دن. اے صبا کہنا میرے پیارے مٹھن من ٹھار سے، دل کے یثرب کو بھی کر جائے مدینہ ایک دن. حضور کرم فرمائے نا تو مزاج ہی بدل جاتے ہیں، کیفیتیں بدل جاتی ہیں، حالات ہی بدل جاتے ہیں. حضور کا وجود برکتوں والا ہے. حضور نگاہ فرمائے، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، اس نگاہ عنایت پہ. جب حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں یا استغاثہ کریں تو اپنے آپ کو نہ دیکھیں کہ میرا دامن تنگ ہے، میں گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کو نہ دیکھیں، حضور کی رحمتوں پہ نظر. ہمارے دامن میں کچھ نہیں پر حضور کا دامن تو رحمتوں سے بھرا ہوا ہے. ہم گناہگار ہیں پر وہ تو رحمت للعالمین. ہم گناہگار ہیں پر وہ تو رؤوف الرحیم ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہم گناہگار ہیں پر وہ تو کریم ہے. اس لیے جب حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کریں تو حضور کی شانوں کو سامنے رکھتے ہیں. جب میرے آقا کرم کرتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں، مزاج بدل جاتے ہیں، کیفیات بدل جاتی ہیں، دل کی حالت ہی بدل جاتی ہے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، جسے نور ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے ملا. چمک تجھ سے پاتے ہیں بصارت والے ہوں یا بصیرت والے، ظاہر والے ہوں یا باطن والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے. نبیوں کو نور نبوت ملا تو اسی در سے، رسولوں کو نور رسالت ملا تو اسی در سے، ولیوں کو نور ولایت ملا تو اسی در سے، صالحین کو صالحیت ملی تو اسی در سے، مجددین کو صلاحیت تجدید ملی تو اسی در سے. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. اور اقبال نے تو کیا خوب لکھا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
بڑی پیاری نعت شکیل صاحب نے لکھی تھی، مجھے مطلع نہیں یاد رہا، جو بھی عزیز پڑھ رہے تھے. کون ہے جس پر مہربان سرور عالم، واہ واہ، کون ہے جس پر مہرباں سرور، کون ہے جس پہ مہرباں سرور. نیٹ کا دور ہے، آپ گجرات میں بیٹھ کے دوسرے ملکوں کے لوگوں سے بھی رابطے میں کئی نوجوان رہتے ہیں. اس دور میں دنیا کو بتائیں حضور کے احسانات صرف مسلمانوں پر نہیں، غیر مسلموں پہ بھی حضور کے احسانات. یورپ و امریکہ والوں کو بھی انسانیت ملی ہے تو حضور کی آمد سے ہی ملی ہے. برطانیہ کا اسکالر مسٹر برفا اپنی کتاب دا میکنگ آف وومن بینگ کے صفحہ 57 پہ لکھتا ہے، عرب کا چاند طلوع نہ ہوتا تو کسی کا سینہ روشن نہ ہوتا. 6 صدی عیسوی میں دنیا جس ڈگر پہ چل رہی تھی، اگر اسی ڈگر پہ چلتی رہتی، آج دنیا میں صرف جانور ہوتے، ڈنگر ہوتے، انسان کوئی نہ ہوتا. کوئی 4 پیروں پہ چل رہے ہوتے، کوئی 2 پیروں پہ، انسانیت کہیں نہ ہوتی. آج بھی اٹلی میں وہ سٹیڈیم موجود ہے، 2000 سال پرانا سٹیڈیم، جس میں عید والے دن بادشاہ سلامت تخت سجاتے، قوم میدان کے ارد گرد بیٹھ جاتی، درمیان میں ایک قیدی کو لا کے رکھتے، اس پر بھوکا شیر چھوڑ دیتے، وہ شیر قیدی کو ہلاک کرتا، گوشت نوچ کے کھاتا، اور قوم یہ منظر دیکھ کے عید مناتی، تفریح مناتی. تاریخ پڑھ کے دیکھیں، 6 صدی عیسوی میں یونان کے فلسفیوں نے ماڈل سوسائٹی کا یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ مثالی معاشرہ وہ ہے جس میں کوئی معذور نہ ہو، ہر کوئی خود کما کے کھا رہا ہو، ایک آدمی دوسرے پر بوجھ نہ ہو، وہ مثالی معاشرہ ہے. تو اگر کوئی معذور بچہ پیدا ہو، اس کو پیدائش کے دن ہی مار دو، کیونکہ یہ معذور بچہ جوان ہوگا تو معاشرے پہ بوجھ بنے گا، معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا. کتنے معذور بچے ایسے تھے جنہیں یونان میں پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے پھینکا گیا. جب کوئی بچہ زمین پہ آ کے پٹکتا ہوگا، کوئی آہ تو بلند ہوتی ہوگی، میرے آقا اسی آہ کا جواب بن کے آئے. 6 صدی عیسوی میں افریقہ کی حالت کیا تھی؟ جیسے ہم جانوروں کا شکار کرنے جنگل جاتے ہیں، جانوروں کا شکار کرتے ہیں، امیر افریقی غریبوں کی بستیوں میں آ کے غریبوں کا شکار کرتے ہیں. انسان کا شکار کر رہے ہیں، اور انسان کے جسم سے گوشت کاٹ کے آگ پہ بھون کے کھا رہے ہیں. میرے آقا کریم تشریف لائے تو آپ نے انسانیت کا شرف، اس کی حفاظت فرمائی. یہاں ہندوستان کی حالت کیا تھی؟ خامد فوت ہو جاتا، بیوہ عورت کو مردہ خامد کے ساتھ باندھ کے جلا دیتے. ستی کی رسم یہ ہندو مذہب میں تھی، ستی کی رسم. بیوہ عورت کو دوسری شادی کی اجازت نہیں، زندہ رہنے کی اجازت نہیں، مردہ خامد کے ساتھ باندھ کے زندہ عورت کو جلا دیتے. میرے آقا کریم تشریف لائے، آپ نے دنیا کو انسانیت کا درس دیا. میرے آقا کریم نے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک فرمایا. آج دنیا میں اگر عورتوں کی عزت ہے تو یہ حضور کی آمد کا سبب ہے. بحیثیت ماں، بحیثیت بہن، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، عورت کے جتنے روپ ہیں ان میں عورت کو عزت دلائی ہے تو میرے آقا کریم نے دلائی. مزدوروں پر ظلم ہوتے تھے، انسان کو غلام بنایا جاتا، مزدوروں پہ ظلم ہوتے. حضرت سعد نے آ کے مصافحہ کیا، میرے آقا کریم نے حضرت سعد کے ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا سعد تیرے ہاتھ بڑے کھردرے ہیں، کیا سبب ہے؟ سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ابھی مزدوری کر کے آیا ہوں، فلاں باغ میں کام کر کے آیا ہوں، اس وجہ سے ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں، کھردرے ہیں. شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. میرے آقا کریم نے ایک مزدور کے کھردرے ہاتھوں کو شفقت کا بوسہ اور فرمایا ان ہاتھوں پہ اللہ نے آتش دوزخ حرام کر، جو رزق حلال کمانے کے لیے کھردرے ہوئے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے آتش دوزخ حرام کر دی. میرے آقا کریم نے ایک مزدور کا سر فخر سے بلند فرما دیا. برطانیہ کے شہر ہیلی فیکس میں محفل میلاد، جلوس میلاد، وہ ایک چوک میں جا کے جلوس ختم ہوا، وہاں آخری محفل ہوئی تو تلاوت کے بعد نعت کے لیے
ایک افریقی کو بلایا گیا جو نو مسلم تھا، تھوڑا عرصہ ہوا تھا اسے اسلام قبول کیا، کالا تھا۔ اس نے جو نعت پڑھی اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں کالا بھی تھا، میں غریب بھی تھا۔ بندہ کالا بھی ہو غریب بھی ہو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ تاریخ بیان کر رہا تھا، کہتا ہے غلاموں سے جانوروں کی طرح سلوک ہوتا، پھر رحمت للعالمین تشریف لائے، انہوں نے غلاموں کو سینے سے لگایا، انہوں نے مسکینوں کو سینے سے لگایا، انہوں نے فرمایا امیر ہو یا غریب، گورا ہو یا کالا، نسل کے اعتبار سے سب اولاد آدم ہیں اور سب برابر ہیں۔ انہوں نے یہ جو انسانیت کے حوالے سے شرف انسانیت کا تحفظ فرمایا تو مجھے احساس ہوا میں بھی انسان ہوں، ورنہ اس سے پہلے میرے اوپر جو ظلم ہوتا تھا میرے اندر یہ احساس ختم ہو چکا تھا کہ میں بھی انسان ہوں، کیونکہ میرے ساتھ جانوروں والا سلوک ہوتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار میں ہیں اور چکی چلا رہے ہیں، میرے آقا کریم اس حویلی کے پاس سے گزرے، کراہنے کی آواز آئی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بلال کیوں رو رہے ہو؟ بلال کہتے ہیں مجھے میرے مالک نے یہ دانے دیے ہیں پیسنے کے لیے اور میں بخار میں ہوں، چکی نہیں چلا سکتا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تو ہٹ جا، میں تیری جگہ دانے دے سکتا۔ بلال حبشی نے حضور کی شفقت دیکھی، میرے آقا کریم چکی چلا رہے ہیں۔ جب حضور فارغ ہو کے جانے لگے تو فرمایا آئندہ بھی جب کبھی تو اس طرح پریشان ہو تو مجھے بلا لے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ اس نو مسلم افریقی نے ہیلی فیکس میں نعت پڑھتے ہوئے آخر میں یہ بات کی، اس نے کہا میں ان کا میلاد منا رہا ہوں جنہوں نے دنیا میں آ کر میرے دل میں بھی یہ احساس پیدا کیا کہ میں بھی انسان ہوں، جنہوں نے انسانوں کی دنیا میں میرے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس سے مجھے نجات دلوائی ہے۔ ایک صحابی اپنے غلام کو چھڑی سے مار رہے تھے، غلام سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، صحابی مار رہے ہیں، میرے آقا پشت کی طرف سے آئے اور فرمایا جیسے یہ تیرے آگے مجبور ہے، غلام ہے، تو بھی کسی کے آگے مجبور ہے، تو بھی کسی کا بندہ ہے۔ صحابی نے حضور کی آواز سنی، چھڑی پھینک دی اور غلام سے کہا جا تو آزاد ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ۔ حتیٰ کہ حضور نے تو جانوروں کے ساتھ فرمایا جانوروں سے جتنا کام لیتے ہو اتنا انہیں ایک چارہ بھی ڈالو۔ ایک اونٹ حضور کی خدمت میں عرضی لے کے حاضر ہوا ہے تو میرے آقا کریم نے اس کے مالک کو بلا کے فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت لے کے آیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور عالمین کی بولیاں جانتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے حضور نے فرمایا میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے میرے اوپر سلام پڑھتا ہے، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس پر احسانات نہیں، پوری دنیا پر حضور کے شعبہ ہے زندگی، تمام شعبہ ہے زندگی سے وابستہ افراد ان پر حضور کے احسانات ہیں، والدین پر بھی، اولاد پر بھی، بادشاہوں پر بھی، مزدوروں پر بھی، علماء پر بھی، صوفیاء پر بھی، کسی طبقے سے لوگ وابستہ ہوں۔ آج دنیا کے سامنے ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ہم غیر مسلموں تک یہ پیغام پہنچائیں، دنیا میں اگر علم کی بہاریں آئی ہیں تو حضور کی آمد سے آئی، دنیا اگر سائنسی ترقی کے راستے پہ چلی ہے تو حضور کی آمد کے بعد یہ سفر شروع ہوا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات صرف امت مسلمہ پر نہیں بلکہ حضور کے احسانات تمام انسانوں پر ہیں۔ حریص علیکم، حضور تم سب کے خیر خواہ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر خاص رافت اور خاص رحمت فرمانے والے۔ میں حضور کی برکتیں عرض کر رہا تھا، میرے آقا کریم کے وجود پاک اور آمد پاک کی برکتیں ہیں جو آج دنیا میں ہمیں علمی ترقی نظر آ رہی ہے۔
اخلاقی ترقی کہ اولاد ماں باپ کی خدمت کرتی ہے یا ماں باپ کا ادب کرتی ہے، یہ حلال حرام کی تمیز جو ہے یہ حضور کی آمد کی برکت ہے۔ زندگی گزارنے کا ڈھنگ، پلید جسم کو پاک کرنے کا طریقہ، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج دنیا میں یہ جو افراتفری ہے اور مشرق و مغرب کی ایک جنگ ہے، یہ اصل میں پاکی اور پلیدی کی جنگ ہے۔ جو خاک شائع کر رہے ہیں وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور بغیر نکاح کے لائف پارٹنر کے طور پہ زندگی گزارتے ہیں، اور آپ اس ہستی کا میلاد منا رہے ہیں جنہوں نے فرمایا کھاؤ تو پاک، پیو تو پاک، رشتے ہوں تو پہلے نکاح ہوگا پھر میاں بیوی کا رشتہ ہوگا۔ تو حضور پاکیزگی کے پیغمبر ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، حضور پاک ہیں اور دنیا کو پاکیزگی کا درس دینے آئے ہیں۔ حضور کے وجود پاک کی برکت سے دنیا کو پاکیزگی نصیب ہوئی۔ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو حضور کی برکتوں کو اگر بیان کرنا شروع کریں زندگی ختم ہو جائے گی، وجود نبوی کی برکتیں نہیں ختم ہوں۔ نعرے تکبیر، تانوں بھائی مدینے پاک والوں دا واسطہ، سرکار دا واسطہ، نبی پاک والوں دا جننے صحابہ انہاں دا واسطہ، عشق نال ایک بار نعرہ مار چھڑو زور نال، میں بھی زور لانا تے تہاں بھی لانا زور۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، آستان عالیہ بابری شریف۔ کیا وہ برکتیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پاک سے جو دنیا کو مل رہی ہیں، دروازہ بند ہو گیا برکتوں کا یا آج بھی دروازہ کھلا ہے؟ برکتوں کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم نگاہ کرم فرمائیں تو آج بھی دلوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ حضور سری تناول فرما رہے ہیں، مدینہ منورہ کی ایک عورت ادھر نکل آئی، صحابہ کہتے ہیں کہ وہ جھگڑالو مزاج رکھتی تھی۔ اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی کھانا عطا فرمائے۔ آپ نے وہ سرید والا پیالہ صحابہ کو دیا، اسے کھانا دے دو۔ حضور کے دروازے سے کوئی خالی نہیں لوٹا۔ کیا شے ہے دنیا کی جو تیرے گھر پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور نے پیالہ ہی اٹھا کے دے دیا۔ عورت کہنے لگی نہیں، میں نے یہ پیالے والا کھانا نہیں لینا، آپ کے منہ مبارک میں جو ٹکڑا ہے نا وہ لقمہ مجھے نکال دے، میں وہ تبرک لینا چاہتی ہوں۔ میرے آقا کریم نے کرم بالائے کرم فرمایا، اپنے دہن پاک سے وہ ٹکڑا نکال کے دے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس عورت کا مزاج جھگڑالو تھا، لیکن جس دن اس نے حضور کا وہ تبرک استعمال کیا نا، اس دن سے لے کر وصال تک کبھی کسی نے اسے جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا مزاج ہی بدل گیا، تحمل آ گیا، طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا، اخلاق اعلیٰ ہو گئے۔ میرے آقا کریم نگاہ کرم فرمائے تو باطن کے حالات بدل جاتے ہیں۔ کبھی اپنے دل کی سختی سے یا اپنے باطن سے پریشان ہو کے مایوس نہ ہو کہ اب نہیں میری اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ نگاہ فرمائے تو پتھروں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، وہ نگاہ فرمائے تو خشک درخت ہرے ہو جاتے ہیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت شرف الدین بصیری 15 سال ہو گئے فالج کے مریض ہیں، ڈاکٹروں حکیموں طبیبوں نے کہا مرض آخری سٹیج پہ ہے، کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ انہوں نے القصیدۃ المحمدیہ لکھا، 165-66 اشعار حضور کی نعت میں لکھے۔ اسی رات حضور تشریف لے آئے۔ حضور جسے چاہیں خواب میں زیارت کروائیں، جسے چاہیں جاگتے ہوئے زیارت کروائیں۔ جاگتے ہوئے زیارت بھی
اسلاف کو ہوتی رہی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 72 یا 74 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کی۔ حضرت شرف الدین بصیری کو میرے آقا کریم نے دیدار کروایا اور فرمایا بصیری اٹھو مجھے نعت سناؤ جو تم نے لکھی ہے۔ یا رسول اللہ میں فالج کا مریض ہوں، اٹھ نہیں سکتا۔ میرے آقا کریم نے ان کے جسم مبارک پہ ہاتھ پھیرا، مرض دور ہو گیا ہے۔ حضرت شرف الدین بصیری قصیدہ سنا رہے ہیں، حضور خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ قصیدہ مکمل ہوا، حضور نے اپنی چادر بطور انعام عطا فرمائی۔ اور بعض نے بیان کیا کہ شرف الدین بصیری فالج میں ہیں، حضور نے اپنی چادر عطا کی، ان کے جسم پہ ڈالی، مرض دور ہو گیا۔ وہ قصیدہ سنا رہے ہیں، حضور خوش ہو کے سن رہے ہیں۔ قصیدہ مکمل ہوا، حضور نے فرمایا بصیری میری چادر مجھے دے دو، کہ حضور واپس تشریف لے جانے لگے تھے۔ تو بصیری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سنا ہے سخی دے کے واپس نہیں گئے۔ میرے آقا کریم نے انہیں چادر عطا فرمائی۔ قصیدے کا نام تھا القصیدۃ المحمدیہ، تو نام پڑ گیا قصیدہ بردہ شریف۔ مرض بھی دور ہو گیا، حضور کی چادر بھی مل گئی۔ دوسرے دن دروازے پہ دستک ہوئی، باہر نکلے، ایک مجذوب کھڑا ہے، وہ کہتا ہے بصیری مجھے بھی وہ قصیدہ سناؤ، مجھے بھی وہ نعت سناؤ۔ شیخ شرف الدین بصیری کہتے ہیں میں نے کئی نعتیں لکھی ہیں، تم کون سی سننے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے وہی جو رات حضور کو سنا۔ شیخ شرف الدین بصیری فرماتے ہیں میں نے آج تک ابھی تک کسی کو وہ قصیدہ نہیں سنایا، تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ اس نے کہا حضور تشریف لائیں اور علاقے کے اولیاء کو پتا نہ چلے، وہ آپ کی خدمت میں کھڑے نہ ہو ادب سے۔ حضرت شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے خوش نصیب ہیں، میرے آقا کریم نے ان کی نعت گوئی کو پسند فرمایا، کرم نوازی فرمائی، مرض دور ہو گیا۔ تو دروازہ کرم آج بھی کھلا ہوا، برکتیں آج بھی تقسیم ہو رہی۔ حضور کی بارگاہ سے برکات حاصل کرنے کے لیے آسان ترین وظیفہ درود شریف۔ درود شریف بہت بڑا وظیفہ ہے جو انسان کے باطن کا تعلق گنبد خضرا سے مضبوط کر دیتا ہے، جو میل اتار دیتا ہے۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے۔ میں اگر ساری زندگی درود شریف کے فضائل بیان کرتا رہوں، زندگی ختم ہو سکتی ہے، درود شریف کے فضائل نہیں ختم۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر میں اتنی برکتیں رکھی۔ گناہ بخشوانے کے لیے درود شریف بہت بڑا وظیفہ ہے۔ جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں۔ ہمارے دونوں کاندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں، دائیں کاندھے پہ نیکیاں لکھنے والا، بائیں کاندھے پہ گناہ لکھنے والا۔ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں دائیں کاندھے کا فرشتہ مصروف ہوتا ہے، بائیں کاندھے والا فارغ ہوتا ہے کیونکہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں بائیں کاندھے والا مصروف ہوتا ہے، گناہ لکھ رہے ہیں، دائیں کاندھے والا فارغ ہے کیونکہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا عمل ہے کہ بندہ وہ عمل کرے اور دونوں کاندھوں کے فرشتے مصروف ہو جائیں؟ درود شریف وہ عمل ہے کہ جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے دونوں کاندھوں کے فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے مصروف ہو جاتے ہیں؟ جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے دائیں کاندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، بائیں کاندھے والا پچھلے لکھے ہوئے گناہ مٹاتا رہتا ہے۔ جتنی دیر آپ درود پڑھتے رہیں گے بائیں کاندھے کا فرشتہ پچھلے گناہ مٹا رہا۔ ایک دفعہ درود پڑھے اللہ 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں درود شریف پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اپنی زندگیوں میں درود شریف کو شامل کریں، مستقل بنیادوں عادت بنا لیں۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے وقت نہیں ملتا، مصروفیت زیادہ ہے، کام زیادہ ہے، وقت نہیں ملتا، تو میں عرض کروں گا اس درویش کے، اس فقیر کے کہنے پر کچھ تھوڑا سا وقت درود شریف کو دیں، پھر دیکھیں درود شریف کی برکت سے آپ کے باقی اوقات میں برکت آ جائے، پھر آپ تھوڑے وقت میں سارے کام کر لیں گے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔
درود شریف پڑھنے والے کے وقت میں اللہ برکت عطا کر دے. پھر تھوڑے وقت میں سارے کام کر کے آپ کہیں گے میں تو آج جلدی فارغ ہو گیا. یہ وقت میں برکت مل جائے گی, شرح صدر نصیب ہو جائے گی, نور فراست نصیب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انہی الفاظ پر گفتگو سمیٹتا ہوں. آج کا انسان کثرت کے پیچھے بھاگ ہے, اور ملے اور ملے, اور برکت کی طرف دھیان ہی نہیں. پیسے تھوڑے ہوں پر برکت والے ہوں, عزت و وقار سے وقت گزر جائے. پیسے بہت ہوں برکت نہ ہو تو انسان پریشان ہے. آج کا انسان مغالطے میں ہے کہ شاید کثرت سے کامیابی ہے. کثرت ہو برکت نہ ہو تو پریشانی پریشانی. برکت ہو تو تھوڑے مال میں بھی سکون ہے. لباس پھٹا ہوا ہے, قمیض کو پیوند لگے ہیں, لیکن بغیر جنگ کے حضرت فاروق اعظم نے فلسطین فتح کر لیا. برکات نبویہ ان کے ساتھ ہے, رسول اللہ کا فیض ان کے ساتھ ہے. وہ چیزیں جن سے برکت حاصل ہوتی ہے وہ ہم نے چھوڑ دی اور کثرت کے پیچھے بھاگ پڑے. اس وجہ سے آج پریشانیاں ہیں کہ جان نہیں چھوڑ رہی. برکت کی طرف بھی دھیان دیں کہ یہ کیسے نصیب ہوتی ہے. حضور سراپا یمن و برکت ہے, حضور کا ذکر برکت والا ہے, درود شریف برکت کا وظیفہ ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر
حسن سراپا چاند سا مکھڑا حسن سراپا چاند سا مکھڑا حسن سراپا چاند سا مکھڑا حق کا پیارا رسول مدنی اللہ 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 لا الہ الا مل کے پڑھیے آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آتروں دیوار مدنی اللہ نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگلوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی سر میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے در سے دنیا بنی ہوش آزم ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگلوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگلوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں راج رہے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں راج رہے گی راج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو
بسا میرا پنجگنی خیر سے دل کی گلی میری آج کھلی ہے دل کی گلی میری آج کھلی ہے آپ آئے ہیں خبر ملی ہے خبر ملی ہے ذرا میرے گھر بھی آؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ للہ نظر کرم فرماؤ میں اٹھیا ہے سجائی بڑی دیر سے جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے محفل پاک میں جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں میں بار دیگر بھی تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں میزبان محفل جناب محمد سلیمان بٹ صاحب کی طرف سے اللہ کریم ان کی اس کوشش اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ بار دیگر جس محترم شخصیت کی زیر صدارت آج کا جو پروگرام انعقاد پذیر ہے پیکر اخلاص و محبت جناب حضرت مولانا امتیاز محمود صاحب جو کہ شاگرد رشید ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا اللہ کریم سے دعا ہے کہ انہیں عمر دراز عطا فرمائے اور ایسے جو باعمل شخصیات ہیں ایسی جو پرکیف شخصیات ہیں جن کے دلوں میں حضور کی محبت بھری ہوئی ہے ان کا سایہ ہمارے سب کو سلامت رکھے ہمارے مہمان خصوصی جناب محترم محمد شہزاد شفیق صاحب نقشبندی مجددی شرف پوری خلیفہ مجاز آستانہ یا شرف پور شریف آپ کو بھی خوش آمدید ماشاءاللہ ہمارے محترم بھائی ہمارے شہر گجرات کے معروف سماجی شخصیت خرم مختار صاحب تشریف فرما ہیں آصف نصیر ڈار صاحب ہمارے محترم بھائی عاشق رسالت محباب موجود ہیں فیضان بابا شریف چما چما محفل پاک پہ برس رہا تھا قبلہ سید عثمان شاہ صاحب نقشبندی مدذر العالی اپنا خوبصورت لطفانہ محبت پیش فرما رہے تھے میرا یہی جی چاہ رہا ہے کہ میں اس پروگرام کو بس ایک آج صرف باقی ہے تو میں اسی طرح ہی اختتام کروں لیکن شاید تقاضے ہوتے ہیں میں ایک حاضری ضرور پیش کر دوں میرے میزبان بھائی ناراض نہ ہوں صرف اس تناظر میں بحمد تعالیٰ کریم مرشد فرقہ حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب دیب و زینت آستانہ یا باب شریف آپ کا فیضان نظر ہے کہ مجھ جیسے انتہائی حقیر انسان کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کا اور مدد نگاری کا اعزاز جو ہے وہ حاصل ہے اللہ کریم یہ سائے ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور اہل سنت و جماعت کے سروں پہ سلامت رہیں اباب ذی وقار تو متعدد حضور کی بارگاہ میں کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ایک کلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں اس سے پہلے دو قطعات میں پیش کرنا چاہتا ہوں نعت کے حوالے سے پہلا قطعہ کہ نعت تو قبر میں بھی نور کا حالہ ہوگی نعت تو قبر میں بھی نور کا حالہ ہوگی میرے عیبوں میرے جرموں کا ازالہ ہوگی نعت تو قبر میں بھی نور کا حالہ ہوگی میرے عیبوں میرے جرموں کا ازالہ ہوگی پوچھا جائے گا بتا کہتا تھا کیا ان کے لیے پوچھا جائے گا
بتا کہتا تھا کیا ان کے لیے، گویا یہ نعت ہی بخشش کا حوالہ ہوگی، گویا یہ نعت ہی بخشش کا حوالہ ہوگی۔ اور ایک قطعہ کہ کبھی بھی عشق کو قربانیوں پہ غم نہیں ہوتا، رب بھائی کبھی بھی عشق کو قربانیوں پہ غم نہیں ہوتا، یہ نظارہ کسی کے حسن میں بھی ضم نہیں ہوتا، یہ نظارہ کسی کے حسن میں بھی ضم نہیں ہوتا۔ بجا حالات کے زیر اثر رہتے ہیں ہم، لیکن کسی صورت نبی کا پیار دل سے کم نہیں ہوتا، کسی صورت نبی کا پیار دل سے کم نہیں ہوتا۔ اور یہ جو نعت شریف نے عرض کیا اس کے اشعار پیش خدمت ہیں کہ ہر زمانہ ہی تیرا مدح سرا لگتا ہے، آقا ہر زمانہ ہی تیرا مدح سرا لگتا ہے، دل کا آنگن بھی تیرے دم سے ہرا لگتا ہے، دل کا آنگن بھی تیرے دم سے ہرا لگتا ہے۔ اور چہرہ پاک کے گرویدہ ہوئے شمس و قمر، چہرہ پاک کے گرویدہ ہوئے شمس و قمر، حسن عالم تیرے قدموں کی ضیاء لگتا ہے، حسن عالم تیرے قدموں کی ضیاء لگتا ہے۔ اور وادی کیف و کرم تیرا مدینہ آقا، وادی کیف و کرم تیرا مدینہ آقا، وادی کیف و کرم تیرا مدینہ آقا، ہر کوئی شخص یہاں غم سے رہا، ہر کوئی شخص یہاں غم سے رہا لگتا ہے۔ اور قبلہ پیر صاحب کے جذبوں کی ترجمانی بھی کرتا چلوں کہ ذکر سرکار دو عالم ہے فقط راحت جان، ذکر سرکار دو عالم ہے فقط راحت جان، ذکر سرکار ہی ہر دکھ کی دوا لگتا ہے، ذکر سرکار ہی ہر دکھ کی دوا لگتا ہے۔ اور کہیں عظمت کہیں رحمت کہیں بخشش کا بیان، کہیں عظمت کہیں رحمت کہیں بخشش کا بیان، سارا قرآن ہی مصروف ثنا لگتا ہے، سارا قرآن ہی مصروف ثنا لگتا ہے۔ اور علماء تشریف فرما ہیں، شیخ سماعت فرمائیے کہ اونچی آواز نہ کرنا کبھی ان کے در پر، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید میں اللہ نے حکم فرمایا اونچی آواز نہ کرنا، اونچی آواز نہ کرنا کبھی ان کے در پہ، ارے رب کے محبوب ہیں وہ، رب کو برا لگتا ہے، اونچی آواز نہ کرنا کبھی ان کے در پہ، رب کے محبوب ہیں وہ، رب کو برا لگتا ہے۔ اور الفت آل نبی جس کو نہیں دور رہے، الفت آل نبی جس کو نہیں دور رہے، اور تیرے اصحاب کا منکر میرا کیا لگتا، آقا تیرے اصحاب کا منکر میرا کیا لگتا ہے، الفت آل نبی جس کو نہیں دور رہے، اور تیرے اصحاب کا منکر میرا کیا لگتا ہے۔ اور میرے غمخوار پہ سب حال میرا روشن ہے، میرے غمخوار پہ سب حال میرا روشن ہے، جہاں دکھ درد کا اظہار خطا لگتا ہے، جہاں دکھ درد کا اظہار خطا لگتا ہے۔ اور عظمت کون و مکان خم ہے جہاں یاد رہے، عظمت کون و مکان خم ہے جہاں، عظمت کون و مکان خم ہے جہاں یاد رہے، جتنا جھکتا ہے کوئی اتنا بڑا لگتا ہے، جتنا جھکتا ہے کوئی اتنا بڑا لگتا ہے۔ اور بھائی شہزاد صاحب کی نظر یہ شعر کہ عجز ہوتا ہے طبیعت میں تو اشک آنکھوں میں، عجز ہوتا ہے طبیعت میں تو اشک آنکھوں میں، عجز ہوتا ہے طبیعت میں تو اشک آنکھوں میں، تیرا عاشق بھری محفل میں جدا لگتا ہے، تیرا عاشق بھری محفل میں جدا لگتا ہے۔ اور روز انعام ثنا ملتا ہے ہم کو رب سے، روز انعام ثنا، نعت کہتے ہیں تو اور نعت کی توفیق مل جاتی ہے، روز انعام ثنا ملتا ہے ہم کو رب سے، اب تو ہر دن ہی ہمیں روز جزا لگتا ہے، اب تو ہر دن ہی ہمیں روز جزا لگتا ہے۔ اور سن کے یہ نعت شکیل اہل نظر کہنے لگے، سن کے یہ نعت شکیل اہل نظر کہنے لگے، ان کے دربار سے کچھ پردہ ہٹا لگتا ہے،
ان کے دربار سے کچھ پردہ ہٹا لگتا ہے، ہر زمانہ ہی تیرا مدح سرا لگتا ہے، دل کا آنگن بھی آقا تیرے دم سے ہرا لگتا ہے۔ ملتمس ہوں آج اس محفل پاک میں خوبصورت جاندار حاضری ہمیشہ اشتراک جناب محترم سید گلفام علی صاحب سے اہل نظر کی سماعتوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرشد کی نگاہ سے شکیل اہل گجرات کا جامی لگتا ہے۔ حوصلہ افزائی ہے جناب، آپ کی قطن بھی اس قابل نہیں ہو، اللہ پاک ان کے جوڑوں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے جو آپ نے پیار کیا، اظہار محبت فرمایا ہے۔ ملتمس ہوں جناب محترم گلفام علی صاحب سے تشریف لائیے اور آقا کریم کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب کا خطاب شامل۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب۔ ہر روز شب تنہائی فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، ہر روز شب تنہائی سجدوں کی کمائی سجدوں کی کمائی طرف تیبہ ہر چیز اسے مل جاتی ہے، جو در پہ نبی جاتا ہے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، اور میرا ظرف کہاں تیری ذات
میں ادنا سا بھکاری ہوں، یہی نسبت ہے، یہی آقا ادنا سا ایک بھکاری ہوں، اور ایک بھوکی اٹھے میرے سینے سرکار کرم کی بھیک ملے، میں سائل ہوں تو داتا ہے، سرکار کرم کی بھیک ملے، وہ خیر تیرے میں نگاہوں سے ہر پیمانہ بھر جاتا ہے، ساقی تیری مست نگاہوں سے، اور تیری بدحت کام ظہوری کام یا رسول اللہ، یا حبیب، یا حبیب، یا حبیب، یا حبیب، یا حبیب، یا حبیب، یا تیری مدحت کام ظہوری کا، تیرے نام سے
بستی بستی جو تیری نعت سناتا ہے ہر روز شب تنہائی حضرات محترم، محفل پاک اپنے آخری اور سب سے خوبصورت مرحلے میں داخل ہو گئی۔ جس چیز کا خصوصاً سب کو انتظار تھا، میں سب سے پہلے تو ہم سب جتنے یہاں حاضر ہیں اور تمام منتظمین حضرات کی جانب سے حضور قبلہ پیر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں بار دیگر۔ اور آپ وہ ہستی ہیں کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے آقا یہ تیری گفتگو نہیں کرتے۔ وہ شخصیت کہ جنہوں نے ساری زندگی حضور جامع کائنات علیہ السلام کی محبتوں کا عالم اٹھائے رکھا، اور کریا کریا بستی بستی نگر نگر گلی گلی میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبتیں بانٹ رہے ہیں، اور بزرگان بابری شریف کا فیضان جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ میں یہ 4 مصرے آپ کی شخصیت کی نظر کر کے دعوت گفتگو دے رہا ہوں کہ وہ نور ازل جس کی ثنا شان ہے میری، وہ نور ازل جس کی ثنا شان ہے میری، اس نور سے ہر شب سحر اعلان ہے میری، اس نور سے ہر شب سحر اعلان ہے میری، اور چھوڑوں نہ خدائی کے عوض تیری غلامی، آقا چھوڑوں نہ خدائی کے عوض تیری غلامی، یہ میرا شرف ہے یہی پہچان ہے میری، یہ میرا شرف ہے یہی پہچان ہے میری، اور قطرہ ہوں مگر وسعت گلزم میں ہوں شامل، قطرہ ہوں مگر وسعت گلزم میں ہوں شامل، ذرہ ہوں مگر روشنی پہچان ہے میری، اور عالم کی شورش میں حوادث کے مقابل آقا ایک تیری نظر ہے کہ نگہبان ہے میری۔ ہم ان سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، خدا کے بعد جو سب اختیار رکھتے ہیں، اور اسی شرف کی بدولت کہ ہیں غلام ان کے بڑا بھرم ہے، بڑا اعتبار رکھتے ہیں۔ ملتمس ہوں پیر طریقت، راہبر شریعت، فخر عالم اسلام، عالمی مبلغ اسلام، آفتاب حکمت و دانش قبلہ حضرت صاحبزادہ والا شان